اس غلطی پر پکڑ کبھی تو اسی دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ مکمل چھوٹ دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد سارا حساب چکتا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بے شمار بہانے اور بے شمار مواقع تیار کر رکھے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ پر ایک مہینہ نازل کروں گا جس مہینے کا نام رمضان ہوگا، رمضان میں آپ کے گناہوں کو جلا ڈالوں گا۔ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے اس کا نام شعبان رکھا۔ شعبان شعبن سے نکلا ہے جس کے معنی آتے ہیں پھیلنے کے۔ تو محدثین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا نام پھیلنا یعنی شعبان اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر رحمت کو بہت پھیلاتے ہیں۔ اس میں شب برات رکھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کریم مکمل پڑھ لینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو الغرض بے شمار مواقع ایسے ہیں جن مواقع کی اگر ہم قدر کریں تو ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہیں ہی نہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہے۔ پھر ہم رمضان بھی گزارتے ہیں، شعبان بھی گزارتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، ان سارے مقدس اور مکرم اوقات میں بیٹھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تب بھی ہم مغفرت کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں حساس رہنا چاہیے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ جیسے صحابہ فکر میں رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو صحابہ کو تلقین کرتے، او میرے صحابہ پڑھو اللہم بارک لنا فی رجبا و شعبانا و بلغنا رمضان۔ پڑھو کہ اللہ رجب میں ہمیں برکت عطا فرما، یعنی ہماری عمر میں برکت عطا فرما، شعبان میں ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ اس میں جیسے اڑ تیت لوگ تھی یمن تڑی کونڈ کھوئی۔ آج 17 شعبان ہے، 13 یا 14 دن کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ پگن ہونے والا ہے۔ ہمیں تو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، لیکن ہم بھی اسی معاشرے میں چلتے ہیں، اسی معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، اسی معاشرے میں ہم بھی سانس لے رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، اڑے لوگ آزائی پر ٹوڑ خطرناک ریئیکشن ہوا کیا آدم گشت آدھے تسمن دوہر بین میں چھونوئی خطرناک ہوائیں پھیلیں گی، مشکلات آئیں گی، آدھے لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہوگی۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس مقدس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں گے اور اس مقدس مہینے کی آمد کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں اور وہی مغفرت کے حقدار بھی ہیں۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ یہ بھی ہے جسے ہم شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں سنت ہے روزہ رکھنا اور سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، وہ اللہ کی جانب سے عائد کردہ حکم ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر ہم روزہ رکھیں گے سنت نبوی پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی مسلسل 2 مہینوں کا لگاتار یعنی مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلسل 2 مہینوں کا روزہ رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان۔ یعنی جو ہی رمضان آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مستقل روزہ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اکثر و بیشتر اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا میری سنت ہے، روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، اس کی 8ویں جلد میں
शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से रोजे रखने के फवाइद बयान किए हैं और बताया है कि 4 चीजों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से शाबान में रोजा रखते थे। नंबर 1, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आम महीनों में आदत मुबारक थी, आप हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख का रोजा रखते थे। 13वीं, 14वीं और 15वीं, जिनको हम अय्याम 20 कहते हैं, इनका रोजा रखते थे। लेकिन कभी कभी इन रोजों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई और काम पड़ता था तो ये रोजे छूट जाते थे, ये रोजे छूट जाते थे। फयतदारकुहा फी, जब शाबान आता था तो उन बकिया महीनों में अय्याम 20 वाले छूटे हुए रोजे इसमें कज़ा किए जाते थे। एक तो ये वजह थी इसमें कसरत से रोजा रखने की। दूसरी वजह लिखते हैं कि इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मौत यानी मरने वाले लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है। आइंदा साल किन किन अशखास और किन किन अफराद ने दुनिया से चले जाना है, वो लिस्ट इसी महीने में तैयार होती है। लिअन्नहु तुनसखु फीहिल आजाल, इस महीने के अंदर मौत का वक्त मुकर्रर होता है, मौत का वक्त यानी मरने वालों का वक्त मुकर्रर होता है और ये फहरिस्त बन जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ उहिब्बु अन यातियनी अजली व अना साइमुन, मैं कसरत से इसलिए रोजा रखता हूँ कि मेरी मौत का जब वक्त लिखा जाएगा, मैं पसंद करता हूँ इस बात को कि मैं उस टाइम रोजे में होना चाहिए, रोजे की हालत में मैं होना चाहिए, तब मेरी मौत का वक्त लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये। तीसरी बात फरमाई, इसलिए कि इस महीने में आमाल ऊपर जाते हैं, लिअन्नहु तुरफउ फीहिल आमाल, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला के पास आमाल पहुंचाए जाते हैं। वो तो हफ्ते में 2 बार भी पहुंचाए जाते हैं, लेकिन इस महीने में कसरत के साथ पहुंचाए जाते हैं। तो फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मेरा अमल जब अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाए तो उस वक्त भी मैं रोजे की हालत में हूं। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में कसरत से रोजा रखा करते थे। और चौथी जो अहम बात है वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में कसरत से रोजा इसलिए रखते थे ताकि रमजान की तैयारी हो जाए और रमजान का इस्तिकबाल हो, रमजान की तैयारी और रमजान का क्या हो, इस्तिकबाल हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा भी गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युस्सौमी अफज़ल बाद रमजान, रमजान के महीने के अलावा किस महीने का रोजा रखना अफजल है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शाबान लितादीम रमजान, शाबान का रोजा रखना बहुत अफजल है रमजान के बाद। क्यों? इसलिए कि इसमें रमजान की क्या है, ताज़ीम है। तो वही इस्तिकबाल रमजान के लिए हमें भी इस महीने के अंदर रोजे रखने चाहिए थे। आज तक हमने कितने रोजे रखे, हम में से हर आदमी जानता है। अभी भी हमारे पास 13 या 14 दिन बाकी हैं। हम इन 13 या 14 दिनों में अभी भी रोजा रख सकते हैं। इन तमाम फज़ाइल को हम हासिल कर सकते हैं जो फज़ाइल इन रोजों के हैं। नंबर 1, सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल का सवाब मिलेगा। नंबर 2, हमारा अमल जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो हम रोजे में होंगे। नंबर 3, जब हमारी मौत का वक्त लिखा जा रहा है तो हम उस वक्त किस हालत में होंगे, रोजे की हालत में होंगे। और नंबर 4, इस्तिकबाल रमजान भी हमें हासिल होगा कि हम रमजान का इस्तिकबाल कर रहे हैं। हम रमजान के आने से गमगीन नहीं है, बल्कि हम रमजान के आने पर खुश हैं और फरहत में हैं, शादमानी में हैं। हम चाहते हैं कि रमजान जल्दी आ जाए और हम उसके अनवारात लूटें, बरकत लूटें। इन तमाम चीजों से हम खूब सैर हो जाएं और सैर होकर अपनी मगफिरत करवाएं। और आने ही वाला है रमजान। रमजान आने से पहले हमारी तैयारी ये भी होनी चाहिए कि हम कुरान सुनने का एहतिमाम करें। हर मस्जिद में कुरान सुनने का एहतिमाम होना चाहिए, कुरान की तरावी होनी चाहिए मुस्तकिल। ये 2 सुन्नतें हैं रमजान में। नंबर 1, पूरे महीने तरावी पढ़ना। नंबर 2, कुरान वाली तरावी पढ़ना। ये 2 अलग अलग सुन्नतें हैं। नंबर 1, पूरे महीने में तरावी पढ़ना। नंबर 2, कुरान वाली तरावी पढ़ना। तो हर मस्जिद में कुरान सुनाने वाला होना चाहिए। हमारे इसी इलाके में मदारिस हैं, एक दो मदारिस हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके पास हुफ्फाज हैं, या ऐसे भी इस इलाके के बहुत सारे तलबा, बहुत सारे हुफ्फाज बाहर से तैयार होकर आए हैं।
ہمارے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم ڈھونڈیں گے، اگر ہم چاہیں گے قرآن سننا تو ہمارے پاس افراد موجود ہیں، بس ہمارے ڈھونڈنے کی دیر ہے. ہم ڈھونڈیں گے ہمیں افراد مل جائیں گے. اس لیے آج سے ہی کوشش کریں. اگر ہمارا امام سنانے کے لیے تیار ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اپنا ہی امام ہے قرآن سنائے گا، بہت اچھی بات ہے. اگر وہ تیار نہیں ہے تو ویسے بھی حفاظ کی یہاں کمی نہیں ہے، کسی نہ کسی حافظ کو اس کے لیے مدعو کریں، وہ آئے اور اس مسجد میں قرآن پاک سنائے تاکہ ہماری دونوں سنتیں زندہ ہو جائیں. قرآن والی تراویح بھی ہم پڑھیں گے اور کیا ہوگا، پورے مہینے ہم تراویح بھی پڑھیں گے. اور یہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ ہے ہی قرآن والا مہینہ. اسے ماہ قرآن، ماہ رمضان، ماہ غفران کہا گیا ہے. اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کا کوئی بھی دن ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. ہر دن برکت والا ہے، ہر دن رحمت والا ہے، ہر دن فضیلت رکھنے والا ہے. اس کا کوئی دن اور کوئی لمحہ ہم سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہی ہمیں رمضان کے فضائل سننے ہیں، ہمیں رمضان کے مسائل سننے ہیں. ہمیں خوب معلوم کر لینا ہے کہ رمضان کیا ہے اور روزہ کس چیز کو کہتے ہیں، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ضائع ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں پہلے ہی معلوم ہونی چاہیے. نہ چھاسن روزداری چاہیے، روزداری ان پر دوئی پتہ لگا تو ایسے سہار واحد سہار کے وقت یا ہم افطار پہلے ہی کر لیتے تھے. ان چیزوں پر ہمیں کیا ہے معلومات حاصل کر لینی چاہیے. اور دوسری وہ چیزیں جن سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کو بھی معلوم کر لینا چاہیے. مثلا جہاں تاجر طبقہ زیادہ ہوتا ہے، مارکیٹ ہے، دکانداری زیادہ اصل دکانداروں سے خصوصاً کہتا ہوں، دکانداری میں ہمارے دکاندار جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اپنا مال اپنا مال بیچنے کے لیے، اپنا مال زیادہ نکالنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اول تو یہ بہت غلط بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار، جو وہ تاجر ہیں جو فاجر ہیں، یعنی جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن جب لائے جائیں گے تو ان کا حشر بہت برا ہوگا. ان کا حشر فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا. ان کا حشر وہی ہوگا جو گنہگار کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ایسے ایسے افراد کے ساتھ ہوگا. اور جو اچھے تاجر ہیں التجار، جو وہ تاجر ہوں گے جو صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کا شمار صدیق لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، یعنی روزہ بھی رکھا ہے، رمضان آئے گا آگے، ویسے تو آج بھی جھوٹ بولنا کوئی جائز نہیں ہے، لیکن رمضان میں کم از کم احتیاط کریں. روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری فضیلت ختم ہو جاتی ہے. اگر مفتی اسپریسیو سوین پھوٹ نہ روز، مگر صوفی سے پوچھو گے، اہل اللہ سے پوچھو گے، وہ کہے گا آپ کا روزہ مردہ ہو چکا ہے. وہ روزہ آپ کو کل قیامت کے دن بچانے والا نہیں ہے. الصوم جنت، روزہ ایک ڈھال ہے، یہ وہاں ڈھال بننے والا نہیں، آپ کو بچائے گا نہیں. تو کیا فرمایا، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا ہے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان احدکم صائما، تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے فلا یرفث ولا یجهل، وہ بد کلامی نہ کرے، وہ فضول گوئی نہ کرے، وہ کسی کو گالی نہ دے، ایسی باتوں اور ایسے کلام سے وہ اجتناب کرے. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، ٹھیک ہے آپ روزے میں ہیں، آپ کسی سے لڑ نہیں رہے ہیں، آپ فضول کلام نہیں کر رہے ہیں، لیکن سامنے والا آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، وہ لڑائی کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا ہے الجھ رہا ہے، تو آپ کو پھر بھی الجھنے کا حکم نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. اس سے کہو بھائی جان آپ میرے ساتھ لڑ رہے ہو، میں لڑ نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے گالی دے رہے ہو، میں گالی نہیں دے سکتا ہوں، آپ مجھے تانا لگا رہے ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، روزے کی حالت میں میں اپنی زبان کو گندا نہیں کر سکتا ہوں. یہ آداب ہیں. ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب ہم روزہ رکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے جب ان آداب کی رعایت کے ساتھ کوئی انسان روزہ رکھے گا تو کیا ملے گا اس کو. ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے جب ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے پر، صرف ایک روزہ رکھنے پر اسے جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں جتنا کہ کوا اگر پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے. جتنا کہ کوا اگر
پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے، اڑتے اڑتے اس کی ساری عمر ختم ہو جائے اور اڑتے اڑتے ہی موت آ جائے، جتنی مسافت یہ طے کر لے گا اتنا دور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک روزے کی بدولت جہنم سے کریں گے۔ یہ تو مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، وہ جہنم میں جائے گا نہیں، صرف ایک روزہ رکھنے پر۔ اب جو مستقل مہینے میں روزہ رکھے گا، عید گشت نو سوچ کے اکس اکوئی دو در ہوتا ہے، اس پر گئے جہنم حرام باقین کنترہن دہن کرو، یہ مرضی کا کرو، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سننا ہمیں چاہیے کہ ایک روزہ اگر ہم توڑیں گے، جان بوجھ کر توڑیں گے، بغیر کسی عذر کے ہم نے روزہ توڑ لیا، پوری زندگی اور تا عمر اگر آپ اس کی تلافی میں روزہ رکھو گے، اس کی تلافی نہیں ہو پائے گی، اس کی تلافی نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اتنا فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس میں آپ نے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو اس کے لیے جبرائیل کی بد دعا ہے، اور اس بد دعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ برباد ہو جائے۔ جس کی بربادی کے لیے جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہوں اور نبی علیہ السلام اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہوں تو اس کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم نہ گنوائیں، اس میں کثرت سے عبادات کریں، آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم روزے رکھیں، اور مالی زکوٰۃ ہم خوب دیں، مالی صدقے ہم خوب کریں، ہر طرح کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی سے دعا میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام کوتاہیاں، تمام لغزشیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔